السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور کفار کے فضول کے اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ دیا ہے، اور ایک لوہار تھا مکہ مکرمہ میں، وہ حضور کے پاس آتا تھا اور پچھلی کتابیں جو یہودی اور عیسائیوں کی ہیں، جو کچھ علم اس لوہار نے یہودی اور عیسائیوں سے سیکھا تھا اس کے بارے میں حضور کو بتاتا تھا۔ حضور اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے کیونکہ یہ حضور سے محبت رکھتا تھا۔ تو مشرکین مکہ اور کفار کو تو بس فضول کے ایشو چاہیے نا، تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو لوہار سے جا کے یہ سب سیکھتے ہیں اور اس لوہار سے سیکھ کے یہ قرآن ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ فضول کی باتیں جو تم بکتے رہتے ہو نا، پتہ چلے گا تمہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ارے خود تھوڑا سا عقل لگاؤ، عقل استعمال کرو، ہوش میں آؤ، ضد ختم کرو، ہے نا، نفرتیں ختم کرو، اور صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھو۔ وہ لوہار عجمی ہے، وہ عربی نہیں ہے، اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، اور عربی میں بھی ٹاپ لیول کی عربی۔ مان لیجئے لوگ انگلش سیکھتے ہیں تو انگلش میں بھی ٹاپ لیول کی جو انگلش ہوتی ہے، تو ایسے ہی عربی بھی ٹاپ لیول کی عربی۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ ٹاپ لیول کی عربی میں ایسا کلام پیش کر رہے ہوں تو سوچو تو ذرا، اور جو تم یہ بہتان تراشیاں کر رہے ہو تو کس پہ کر رہے ہو؟ وہ لوہار ہے وہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والے جو فرشتے حضرت جبرائیل، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے اس کو لے کر آتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی مجبوری میں ہے نا کلمہ کفر بول دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد، ان کے لیے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ آج کے رکوع کا خلاصہ تھا۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ بل اکثرهم لا یعلمون، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض دفعہ بہت سارے احکام کو منسوخ کیا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک حکم تھا، دوسرے وقت میں دوسرا حکم آ گیا، جیسے کہ پہلے قبلہ کچھ اور تھا، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو ایسے جب ہوتا تھا نا تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہوتا تو چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو مریض کو وہ ایک وقت میں کچھ اور دوا دیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد وہ دوا چینج کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے نا، علیم بھی ہے اللہ۔ انسان اگر کسی چیز کو چینج کرتا ہے تو چونکہ انسان کا علم ناقص ہے، ہم اور آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ غلطیاں رہ گئیں، یہ کمیاں رہ گئیں، ہمیں اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک چینج کرنا تو اس وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک چینج کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس بیماری میں مجھے پہلے دوائی یہ چلانی ہے، اس کے بعد جب مریض تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد دوائی یہ چلانی ہے۔ تو اللہ بھی حکیم ہے، علیم ہے۔ اللہ اگر کوئی حکم چینج کر رہا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں، ہے نا، تو یہ مشرکین اور کفار کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بدلا کیوں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے، کب نازل کرنا ہے۔ تو اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے،
قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ یہ قرآن تو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئیں۔ جو اس قرآن کو لے کر آنے والے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل، وہ کوئی چھوٹے موٹے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک لے کر آئیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ تو یہ قرآن ہمیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ جس امت میں قرآن ہو وہ مایوس ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہو وہ بھلا دنیا سے ڈر سکتے ہیں، پریشانیوں سے گھبرا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے۔ وہ لوہار جو مکے میں تھا تو وہ حضور کے پاس آتا تھا، حضور محبت میں اس کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، حالانکہ وہ اجمی تھا، یعنی اس کو عربی نہیں آتی تھی۔ تو مشرکین مکہ بس الزام لگانا ہے نا، جس کو الزام لگانا ہو تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الزام کو بیان فرمایا، یہ بہتان جو لگاتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، یعنی وہ عربی نہیں جانتا، اور قرآن عربی کی بھی ٹاپ لیول کی عربی میں نازل ہو رہا ہے، فصیح اور بلیغ جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر کوئی مسٹیک ہی نہ ہو، بڑے سے بڑے لینگویج کو جاننے والا بھی حیران ہو جائے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کی جو زبان ہے وہ تو عربی ہے اور وہ عجمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہی غلط ہے، اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ آگے دیکھیے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ہدایت نہیں لے کر، جو ایمان نہیں رکھے گا اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی اور وہ اپنے ہی نقصان کر رہا ہے، آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے دیکھیں، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ارے پیغمبر تو اللہ کے کلام کو تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ کلام اللہ کا کلام بھی حضرت جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، وہ جبرائیل بھی سچے، پیغمبر بھی سچے، اصل میں جھوٹے تو تم ہو جو پیغمبر پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے یہی اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ دیکھیے، مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دل سے کفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہدایت کو، اسلام کو قبول نہیں کرتے، گمراہی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو شروع میں اسلام کو قبول کرنے والے تقریباً 7 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے کھل کے اظہار کیا اپنے اسلام کا، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خباب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا۔ تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو خاندان کی طاقت کی وجہ سے بچ گئے، لیکن جو غلام تھے، حضرت بلال، حضرت خباب،
ہے نا، جو غلام تھے اور جن کو فیملی سپورٹ نہیں مل پایا، تو ان کو مشرکین مکہ نے بہت ستایا اور کفریہ کلمہ ان سے کہلواتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کفریہ کلمہ کہنے کے لیے ان کو مجبور کرتے تھے۔ تو اتنا ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، جیسے کہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ پوری بھیڑ جو ہے نا کفریہ کلمہ کہلواتی ہے، تو کوئی مسلمان مجبوری میں اگر کفریہ کلمہ کہہ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کفریہ کلمہ کہہ دیا، پھر حضور کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے میرے اوپر ظلم کیا گیا اور مجھ سے کفریہ کلمہ کہلوا دیا گیا، تو حضور نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم کفریہ کلمہ اگر تم نے کہہ دیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان تھا۔ تو اگر ظلم کی وجہ سے مجبوری میں زبردستی کوئی کفریہ کلمہ کہلوا دے ٹارچر کر کے، حالانکہ دل میں ایمان ہے، تو وہ شخص ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی جان دے دے اور کفریہ کلمہ نہ کہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی ہمت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی ہر ایک کی اندر برداشت کرنے کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی برداشت کر پاتا ہے کوئی نہیں کر پاتا۔ تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر مجبوری میں کسی کو پیٹ کر زبردستی کفریہ کلمہ کہلوایا جائے، حالانکہ اس کے دل میں ایمان ہو، تو زبان سے کفریہ کلمہ وہ کہہ لے، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، ہے نا، تو جو کفر کا ارتکاب کرے مرتد ہو جائے وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن وہ جس کے دل میں تو ایمان ہے لیکن مجبوری میں اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو وہ تو اس عذاب میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ایسے عذاب میں داخل ہوں گے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، یا اسلام کو تو قبول کیا تھا بعد میں پھر اسلام سے پھر گئے، ہے نا۔ دیکھیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار کے جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ حق کو قبول اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے سامنے دنیا کے فائدے تھے، منصب تھا، عہدے تھے، دنیا کے فائدے تھے، ہے نا، تکبر تھا، غرور آنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آگے دیکھیے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ اللہ دلوں پر مہر کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی صحیح چیز کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کے کانوں پر، آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے انجام سے غافل ہیں، ان کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ آگے دیکھیے لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، لازمی بات ہے، یقینی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، جنہوں نے جانتے بوجھتے سمجھنے کے باوجود نہ سمجھے بنے رہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اچھا جی، پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے، پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے مکے کے اندر، وہ صحابہ اکرام جن پر ظلم و ستم خوب کیے جاتے تھے، جن سے کلمہ کفر کہلوایا جاتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں گرم چٹان ان کے اوپر رکھ دی جاتی تھی۔ حضرت سمیہ، ان کو تو دونوں ٹانگیں ان کی گھوڑوں سے باندھ کر بالکل ایسے چیر دیے گئے ان کی باڈی کو۔ کسی کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، اور ایسے مارا گیا کہ وہ نیزہ یہاں سے ہوتا ہوا موس کے راستے نکل آیا۔ بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ تو جو لوگ شہادت کے مقام کو پا گئے وہ تو پا گئے، جو لوگ زندہ بچے اور انہوں نے صبر سے کام لیا، ہمت حوصلہ رکھا،
ظلم برداشت کرتے رہے، اور جب ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور صبر کیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا پروردگار ان کو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس آیت میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے جو مشرکین مکہ اور کفار کی باتوں میں آ کے مرتد ہو گئے، اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، توبہ کر لی، تو وہ بھی اللہ کی بخشش کو پائیں گے، اور ان کے لیے بھی اللہ بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے، تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 14 کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ یعنی لفظی ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، بدلنا ہم بدلتے ہیں، آیا کسی آیت کو، مکان آیا کسی آیت کے بدلے میں، واللہ تو اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو، ینزل جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالو تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، انما بے شک، انت مفتر آپ تو گڑھنے والے ہیں، یعنی آپ قرآن کو گڑھ کر لے کر آتے ہیں، کہ اللہ مفتر یعنی جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ پر، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، نزلہ اس کو لے کر آتے ہیں، نازل کرتے ہیں، روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، بالحق صحیح، لیثبت تاکہ وہ ثابت قدم رکھیں، الذین آمنوا ایمان والوں کو، وہدن اور یہ ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور ہمیں معلوم ہے، انہم کہ یہ لوگ، یقولون کہتے ہیں آپ کے بارے میں، انما کہ بے شک، یعلمہ کہ ان کو یہ سکھاتا ہے، بشر ایک آدمی سکھاتا ہے ان کو یہ، لسان الذی اس آدمی کی زبان، یلحدون الیہ جس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، اعجمی عجمی ہے، وہذا اور یہ قرآن، لسان اس قرآن کی جو زبان ہے، لسان جو زبان ہے، عربی مبین صاف ستھری عربی ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بآیات اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم ان کو ہدایت نہیں دے گا اللہ ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ انما بے شک، یفترل بے شک یفترل جھوٹ باندھتے ہیں، یفترل جھوٹ گڑھتے ہیں، کذبہ جھوٹ گڑھتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بآیات اللہ کی آیتوں پر، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکاذبون جو جھوٹے ہیں، جھوٹ گڑھنے والے ہیں۔ من کفر وہ شخص جو انکار کرے، کفر کو اختیار کرے، باللہ اللہ پر یعنی جو اللہ کا انکار کرے، من بعد بعد اس کے ایمانی اس کے ایمان لانے کے بعد، الا مگر وہ شخص اکرہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ اور اس کا دل، مطمئن ہو بالایمان ایمان پر، لیکن وہ شخص شرح کہ مطمئن ہو جائے بالکفری کفر پر، صدرن اس کا دل، فعلیہم تو ان پر غضب نازل ہوگا من اللہ کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ آگے دیکھیے، ذالک یہ اس لیے ہے کہ بأنہم کہ ان لوگوں نے استحب محبت کی حیات الدنیا دنیا کی زندگی سے علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، وأن اللہ اور بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الکافرین کافر قوم کو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جن پر طبع اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون جو غافل ہیں، لا جرم یقینی طور پر، انہم یہ لوگ فی الآخرہ آخرت میں، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم بے شک، ان ربک بے شک آپ کا پروردگار، للذین ان لوگوں کے لیے، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد اس کے، ما فتنوا کہ وہ لوگ فتنے میں مبتلا کیے گئے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربک بے شک آپ کا پروردگار، من بعدہا ان تمام کاموں کے کرنے کے بعد، لغفور الرحیم یعنی ان لوگوں کے ان کاموں کو کرنے کے بعد، لغفور الرحیم ان کے لیے بڑا مہربان
رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا رکوع اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔